بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ آیت پڑھ کر مولانا نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا بھائی، ہمارے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں۔ خیر پھر بھی 5-7 منٹ میں انشاءاللہ ہماری مجلس ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ وقت پر نماز ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں، ایک ہوتی ہے زبان، ایک ہوتا ہے ادب، دونوں میں فرق ہے۔ زبان پہلے آتی ہے، ادب بعد میں آتا ہے۔ مثال دو، جیسے آپ کسی کو کہیں آئیے، یہ زبان ہے، اور آپ کسی کو کہیں تشریف لائیے، قدم رنجا فرمائی، یہ ہے ادب۔ تو زبان پہلے ہوتی ہے، ادب بعد میں۔ جیسے سادے چاول، یہ زبان، اور مرچ مسالہ لگا کر تل دے، وہ ادب۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو زبان اور ہے، ادب اور ہے۔ زبان سیکھنے کے لیے سادہ کتابیں پڑھنی پڑتی ہے۔ جیسے آج کل مولانا کی یادیں آپ نے پڑھی ہوگی، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کا اسلوب بہت سہل اور آسان ہے۔ اس اسلوب کا نام کہتے ہیں، علماء جانتے ہیں، سہل الممتنع۔ سہل الممتنع کا مطلب کیا؟ کہ آپ کو لگے تو میں بھی لکھ سکتا ہوں، سأنزل مثل ما انزل اللہ جیسا، ولیکن اذا حاولت لا تستطیع، لیکن جب آپ کوشش کریں تو آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سب پینا پڑتا ہے پھر باہر آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سہل الممتنع۔ تو تقی صاحب کی یادیں پڑھیے، ایک۔ نمبر 2، آپ کی جہان دیدہ پڑھیے، دنیا میرے آگے پڑھیے، سفر در سفر پڑھیے۔ کیسے پڑھیں گے؟ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح پڑھیں حتی تصل الاصوات الی اذنک، یعنی اتنا زور سے پڑھیں کہ بہت زور سے نہیں، اتنا زور سے پڑھیں کہ کانوں تک آواز پہنچ سکے۔ کوئی نیا لفظ آئے تو ڈکشنری نہ دیکھیں، ایک ہی لفظ کئی مرتبہ آئے تو پھر ڈکشنری دیکھے پوچھیں، ورنہ ہر بار ڈکشنری کھولو گے تو تھک جاؤ گے۔ بات سمجھ گئے؟ آپ کا جو تاثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک تو یہ پڑھیں۔ نمبر 2، دیکھیں طلباء کے لیے 2 چیزیں، ایک ہوتا ہے تلقین اور ایک ہوتا ہے انتاج۔ عربی میں تلقین 2 طریقے سے ہوتی ہے، ایک تو پڑھ کر اور ایک سن کر۔ آپ پڑھیں گے اور سنیں گے۔ سننے میں اچھے خطبہ جو بہت اچھی اردو بولتے ہیں نا، ان کو سنیں گے، اتنا سنیں گے کہ کانوں میں وہ ٹیپ ہو، ذہن میں وہ ٹیپ ہو جائے، جب بولیں تو وہی الفاظ نکلے۔ مثال دو، میں نے مولانا عبد المجید ندیم صاحب کو بہت سنا، یہاں تک کہ ان کے فقرے یاد کر لیے۔ مثلا جوانی کا عالم تھا، شباب کی مستی تھی، دل و دماغ پر غرور تھا، جب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی، زبان سے گویائی، کانوں سے شنوائی، ہاتھ پیر میں لرزہ طاری ہو گیا، لوگوں نے بھی نظریں پھیر لی، جیب بھی خالی ہو گئی، اولاد بھی پرواز۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ میں جب تقریر کرتا ہوں تو کہتے ہیں مولانا کتنا اچھا بولتے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ مولانا چرا کر لائے ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو چرانا ہوتا ہے۔ رابع صاحب نے ایک بات فرمائی تھی کہ سب سے پہلے جب آدمی مؤلف یا خطیب ہوتا ہے تو چراتا ہے۔ 3 باتیں، من استرق شیئا فقد استرقہ فقد استحقہ۔ پہلے چوری ہوتی ہے۔ عبد الماجد دریابادی کی آپ بیتی پڑھی ہے، وہ خود کہتے ہیں میں نے بہت چرایا ہے، پورا مضمون، اور اس میں تھوڑی تبدیلی کر دیتا تھا۔ مثلا آیا ہے تو تشریف لایا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے کہ آپ کا حال کیسا ہے، جملے بدل دیتے تھے۔ پھر بدلنے کے بعد ان کا مضمون چھپتا تو فخر کرتے دیکھو ہمارا مضمون چھپا۔ تو بھائی یہ تو ناگزیر ہے، پہلے چوری ہوگی۔ تو ہمارے طلباء نے کتنی اچھی چوریاں کی، الحمدللہ۔ ایسا رٹا، ایسا لگا، ایسا لگتا ہے کہ اتنے بڑے خطیب بول رہے، اس بیچارے کو خود معلوم نہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے کہ نہیں؟ مثلا انقلاب انگیز، حیرت انگیز، لب کشائی، تش تش بام، ہے کہ نہیں؟ معاملہ تش تش بام ہو گیا۔ تو بھائی یہ تو فطری ہے،
آپ گھبرائیے نہیں، میں یہ تنقید نہیں کر رہا، یہ تو پہلا مرحلہ ہوگا ہوگا ہوگا۔ تو من استرق شیئا، پھر وہ اتنی مرتبہ پڑھے فقد استرقہ، اس کو غلام بنا لیا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو جو جملے بنائے، میں نے اس کو غلام بنا لیا۔ اب میں جب اس موضوع پر بولوں گا تو یہی ہوگی، زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی ختم، زبان سے گویائی ختم، کانوں سے شنوائی ختم، ہاتھ پیروں میں لرزہ طاری ہو گیا، اولاد بھی پرواز کر گئی، جیب بھی خالی ہو گئی، یہ میرے ہو گئی اب۔ اس لیے کہ میں نے اتنا سنا کہ یہ میرے ہیں، اب ندیم صاحب کے نہیں ہے۔ کیوں؟ فقد استحقہ، آپ اس کے مستحق ہو گئے۔ میرے عزیز، تو میں جب کہیں تقریر کرنے جاتا ہوں، الحمدللہ میں خوب محنت کرتا ہوں۔ میرے اقبال بھائی کو میں نے کہا کہ ادبا جو اردو کے ادبا ہیں، ان کے نام آپ ڈھونڈیں۔ ماشاءاللہ بعض اوقات آدمی تقریباً 26 کتابوں کا گجراتی میں ترجمہ کیا ہے، اور ہمارے گجراتی کے بہت بڑے ادیب ہیں، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اچھا، ایک تصحیح بھی کر دو، ماذا خسر العالم کا گجراتی میں ترجمہ میں نے نہیں کیا، دوسری کتابوں کا کیا ہے۔ میری نگرانی میں ایک کمیٹی ہے، الحمدللہ میری نگرانی میں ترجمہ ہوتا ہے، میں پورا دیکھتا ہوں، عربی، اردو، گجراتی سب مل کر، آخری نظر میری ہوتی ہے۔ بہرحال یہ میں نے نہیں کیا، میں نے کروایا ہے، بہت اچھے گجراتی داں ہمارے پاس ہے۔ تو تقریباً مولانا آپ حضرات کو کہتا ہوں، آپ حضرات کے لیے 40 مصنفین کو میں لکھ کر لایا ہوں۔ کتنے؟ 40، اور 40 کی الگ الگ کتابوں کی فہرست بھی میرے پاس ہے۔ اور ماذا تقرأ، آپ کیا پڑھیں اس کی فہرست لایا ہوں، یعنی آپ اردو ادب میں کیا پڑھیں، سیرت میں کیا پڑھیں، اور جغرافیہ میں کیا پڑھیں، تاریخ میں کیا پڑھیں، سب پوری لسٹ لے کر آؤں، انشاءاللہ میں آپ کو وہ ارسال کر دوں گا، آپ دیکھتے رہیے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا تقی صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ مولانا تقی صاحب اتنا اچھا کیسے اردو لکھتے ہیں، پھر معلوم ہوا یادوں میں کسی جگہ انہوں نے نسیم حجازی کی تقریباً ساری ناولیں پڑھی ہیں۔ یاد رہے، ناول پڑھیں گے لیکن تعمیری ناول، جیسے در یتیم ہے نسیم حجازی کی ہے، تب اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں جو آپ پڑھیں گے، مثلاً کاروانی زندگی مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پڑھیں، آپ بھی تھی مولانا عبد المجید دریابادی پڑھیں، اور پرانے چراغ مولانا عبداللہ کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا بڑا اچھا رابطہ تھا، گھر جیسا رابطہ۔ ان کی نگرانی میں نے ترجمہ کروایا من روائے ہزارتنا، ہماری تہذیب کے درخشاں پہلو۔ تو اس کا گجراتی میں ہے کہ اسلامی سنسکرتنی یش کلگیو، اس کا دوسرا ایڈیشن انشاءاللہ آئے گا۔ اقبال اس پر کام بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، بڑے اچھے گجراتی کے ماہر ہیں، اردو کے ماہر ہیں، انگریزی تو بالکل اہل زبان کی طرح ان کے الحمدللہ۔ تو بہرحال ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اچھے سافٹ ویئر انجینئر ہیں، انگریزی داں ہیں، اچھے انجینئر ہیں۔ میری سعادت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، فری کام کرتے ہیں، حسبۃ للہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال مولانا عبداللہ کاپودری نے مجھے کہا کہ مولوی امین، یہ جو پرانے یعنی مولانا کے جو پرانے چراغ ہے، مرثیاتی ادب میں سب سے اہم کتاب زبان و ادب کے لحاظ سے پرانے چراغ ہے۔ اور واقعتاً جب آپ پرانے چراغ میں آپ ان کی جو لکھنے کا انداز، آپ کسی نے کہا کہ مولانا آپ نے ایسا تعارف کرایا ہے اس شخصیت کا کہ محشر میں سے بھی ڈھونڈ لائیں گے ان کو، یعنی میدان محشر میں سے بھی ڈھونڈ لائیں گے۔ خیر وقت میرا پورا ہو رہا ہے، پھر کبھی ملیں گے انشاءاللہ، تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہونے والے اس مسابقے کو قبول فرما۔ اللہ ان عزیزوں نے واقعتاً اتنی محنت کی ہے، وہ خود تھکے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اللہ انہوں نے اپنے اساتذہ کو بھی تھکا دیا ہے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ حضرت محتمم صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہ کئی لوگوں نے ہم کو سنایا کہ بڑی ہمت دیتے ہیں،
اور فیاضی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اور واقعتاً بغیر خرچ کے کوئی چیز آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمر میں صحت میں اللہ برکت عطا فرمائے، اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے، یہاں سے نکلنے والے تمام طلبہ کرام کو ایک مقام عطا فرمائے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔